بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لیلۃ القدر کی ایک خاص دعا بتانے والا ہوں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں لیلۃ القدر کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے کہ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے پوری سورت لیلۃ القدر کے نام سے اتاری، سورۃ القدر، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اگر اس رات میں ایک رات میں آپ نے عبادت کر لی تو یہ عبادت جو ہے اللہ رب العزت کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، افضل ہے، گویا کہ آپ نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کر لی۔ تو لہٰذا اس رات کو آپ معمولی نہ لیں، اس کو غنیمت سمجھیں کہ ایک بار پھر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ میں عطا فرمائے، اور یہ راتیں، یہ بابرکت راتیں ہمیں اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ اس حوالے سے ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ دعا بتانے والا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص لیلۃ القدر کی رات ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ یعنی جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا، اس رات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس رات میں عبادت نہیں کی، دعائی نہیں کی، تو گویا کہ یہ شخص ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہو۔ یعنی کہ اس رات سے وہ شخص محروم رہتا ہے جو حقیقتاً میں محروم ہو، جو حقیقتاً میں بدبخت ہو، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، ہر کوئی اس سے سیراب ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص ازلاً جو ہے بدبخت ہو، ازلاً ہی محروم ہو، تو وہ شخص اس رات بھی محروم رہتا ہے، وہ اس رات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ تو لہٰذا اس رات کو کوشش کرے کہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ اس رات میں نوافل کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، اور خاص کر کے رات کی جو تراویح ہے، یہ جو رات کا قیام ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ اگر یہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس رات میں عبادت گزاروں میں شمار ہوں گے۔ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمائی وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر کی رات پاؤں، مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، پھر اس وقت اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات پھر آپ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دعا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنا، پس مجھے معاف کر دے، یا فاعف عنی، فاعف عنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دے، یعنی ہم سب کو معاف کر دے، اور فاعف عنی بھی پڑھ سکتے ہو کہ صرف مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا بھی پڑھ سکتے ہو کہ ہم سب کو معاف کر دے، فاعف عنی آخر میں بھی پڑھ سکتے ہو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ تو دونوں طریقے سے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہو، اور اس کے علاوہ ایک دوسری دعا ہے، آپ اس کا بھی اہتمام کریں، اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنا من النار۔ دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو یہ اس دعاؤں کا آپ کثرت سے اہتمام کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو مسئلہ میں نے بتایا، دعا میں نے بتائی، جو اعمال میں نے بتائے، احادیث میں نے آپ کو بتائے، آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو لیلۃ القدر کی بابرکت ساعت نصیب فرمائے، اور اس سے مستفید ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔